کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں ایک ایسی نسل کیسے تیار کی جائے جو نہ صرف باشعور ہو بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے؟ اچھا، آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب عبداللہ ناصر الوان کی اسلام میں بچوں کی تعلیم پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کتاب آپ سمجھے کہ ایک پورا بلو پرنٹ ہے، ایک مکمل روڈ میپ ہے جو بتاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بچوں کی پرورش کیسے کی جائے۔ تو دیکھیں، یہ کتاب ہمیں ایک ایسے سفر پر لے کر جا رہی ہے جو بچے کی پیدائش سے بھی بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان 5 بنیادی حصوں پر جنہیں ہم آج دیکھیں گے، اور شروعات کرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے اہم بنیاد سے۔ اکثر ہم یہی سوچتے ہیں کہ بچے کی تربیت تو اس کی پیدائش کے بعد ہی شروع ہوتی ہے نا، لیکن یہ کتاب ایک بالکل مختلف اور گہری بات بتاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اصل بنیاد تو پہلے قدم سے ہی رکھی جاتی ہے، اور وہ پہلا قدم ہے ایک صحیح جیون ساتھی کا انتخاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کا کتاب میں خاص طور پر ذکر ہے، جیون ساتھی کے انتخاب کے لیے ایک بالکل واضح پیمانہ دیتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسے وقت میں جب دولت اور خوبصورتی ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی، یہ حدیث ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ اصل اور پائیدار چیز کیا ہے۔ اور یہ اصول صرف ایک طرفہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف مرد کے لیے ہے، نہیں، بلکہ یہی معیار عورت اور اس کے گھر والوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے لیے ایک ایسے ساتھی کا انتخاب کریں جس کا دین اور اخلاق مضبوط ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ 2 ستون ہیں جن پر ایک مضبوط اور کامیاب خاندان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دینداری کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اس کو بھی کھول کر بیان کرتی ہے۔ یہ صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اس میں اسلام کی گہری سمجھ، اس پر عمل، اچھا خاندانی پس منظر اور سب سے اہم اعلیٰ اخلاق شامل ہیں، یعنی ایک مکمل پیکج جس کا مقصد ہی شروع سے ایک نیک اور صالح خاندان کی بنیاد ڈالنا ہے۔ چلیں، تو پہلی بنیاد تو رکھ دی گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری کی طرف جو والدین پر آتی ہے، اور وہ ہے اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان اور اللہ پر یقین کو مضبوطی سے بٹھانا۔ کتاب یہاں ایک بہت ہی گہرے اسلامی تصور کو سامنے لاتی ہے، فطرت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک اللہ کو ماننے کی فطری صلاحیت پہلے سے موجود ہوتی ہے، یعنی توحید اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو والدین کا کام کچھ نیا پیدا کرنا نہیں، بلکہ اس پہلے سے موجود فطرت کی حفاظت کرنا اور اسے پروان چڑھانا ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ کہ بچے کے اندر جو فطری ایمان ہے نا، اسے ایک منظم طریقے سے پروان چڑھائیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے، قرآن کی تعلیم سے، اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھا کر، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے محبت کا جذبہ پیدا کر کے۔ یہ سب مل کر اس فطری ایمان کو ایک مضبوط درخت بناتے ہیں۔ ایمان اور روح کی بات کرنے کے بعد اب کتاب ہمیں ایک اور اہم توازن کی طرف لاتی ہے، اور وہ ہے جسم اور دماغ کا توازن۔ کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ روح کے ساتھ ساتھ جسم کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جسمانی صحت اور ذہنی نشوونما، یہ دونوں اصل میں ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک مضبوط اور صحت مند جسم ہی ایک تیز اور روشن دماغ کی بنیاد بنتا ہے۔ کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے۔ جسمانی صحت کے معاملے میں کتاب بہت ہی عملی ہدایات دیتی ہے، یعنی بنیادی ضروریات جیسے اچھا کھانا، صاف لباس اور گھر تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں اعتدال یعنی کھانے پینے میں زیادتی سے بچنے کی بھی تلقین ہے۔ اور پھر ایسی مہارتیں سکھانے پر زور دیا گیا ہے جو نہ صرف جسم کو مضبوط بنائے بلکہ عملی زندگی میں بھی کام آئیں، جیسے تیراکی اور تیر اندازی۔ اب آتے ہیں ذہنی پہلو کی طرف۔ یہاں کتاب کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ بچے کے اندر ایک مضبوط اسلامی شناخت پیدا کرنا ہے۔ اسے یہ سکھانا کہ اس کا دین کیا ہے، تاریخ میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، اور آج کے دور کے چیلنجز کیا ہیں۔ یہ ایک طرح سے بچے کو ذہنی طور پر مضبوط اور باخبر بنانا ہے۔ اچھا، جسم اور دماغ کے بعد اب ہم آتے ہیں بچے کے اندرونی دنیا کی طرف، یعنی اس کی نفسیات اور معاشرے میں اس کے کردار کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ کیسے پروان چڑھایا جائے جو نفسیاتی طور پر مضبوط اور سماجی طور پر ایک مثبت انسان ہو۔ اس کتاب کی ایک بہت ہی زبردست بات یہ ہے کہ یہ صرف تھیوری یا بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی،
نہیں، بلکہ یہ ہمیں بالکل روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دیتی ہے۔ مطلب یہ بتاتی ہے کہ کون سے کام محبت بڑھاتے ہیں اور کون سے حسد اور نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بچے کو دوسرے پر فوقیت دینا، یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ کتاب ایسے ہی عملی نکات پر زور دیتی ہے تاکہ بچوں کے درمیان حسد جیسی منفی چیزیں پیدا ہی نہ ہوں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ایک صحت مند اسلامی شخصیت کی بنیاد کچھ اندرونی خوبیوں پر ہوتی ہے، جیسے دوسروں کے لیے محبت اور رحم کا جذبہ، بے غرضی، مشکل وقت میں صبر کرنا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ اور صرف ساتھ ہی نہیں دینا، بلکہ سچ بولنے کی ہمت بھی رکھنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بناتی ہیں۔ اور اب آخر میں ہم اس سفر کے سب سے عملی حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے سارے اصول تو سمجھ لیے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی تربیت میں لاگو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کتاب کون سے طریقے بتاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب تربیت کے لیے ایک مکمل ٹول کٹ فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے مؤثر طریقہ ہے خود ایک اچھی مثال بننا، کیونکہ بچے سنتے کم اور دیکھتے زیادہ ہیں۔ پھر آتی ہیں اچھی عادتیں ڈالنا، پیار اور حکمت سے سمجھانا، انہیں چیزوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع دینا، اور ہاں، جہاں ضرورت پڑے وہاں ایک مناسب سزا کے ذریعے اصلاح کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اپروچ ہے۔ تو آج کی اس دنیا میں جہاں تعلیم اور تربیت کے سینکڑوں نئے نظریات موجود ہیں، یہ کتاب ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ایسے فریم ورک سے کیا سیکھا جا سکتا ہے جو بچے کی زندگی کے ہر پہلو، ایمان، خاندان، جسم، دماغ اور روح، سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولنا یار۔ جزاک اللہ۔